ناظرین، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نواں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بنو، چند روز ہیں گنتی کے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا؟ آخری رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے؟ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ قرب قیامت کے آخری رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں؟ اس آخری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس آخری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے تو ان فتنوں سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے مکمل اور مستند جوابات دیں گے۔ ناظرین، خالق کے ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، زمین پر مخلوق ہے، سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح سے یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی اور قیامت کا وقت کیا ہوگا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، اور وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، قیامت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، مگر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی اور بڑی تمام نشانیاں بتلا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے، جن میں گناہوں کی کثرت کا ہونا، زنا کا عام ہونا، لوگوں کا والدین کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنا، امانت میں خیانت کرنا، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا زیادہ ہونا، گانے بجانے، ناچ وغیرہ کی کثرت کا ہونا، بعد والوں کا پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، بے علم اور کم علم لوگوں کا پیشوا بننا، چرواہے وغیرہ اور کم درجے کے لوگوں کا بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہونا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، دھوئیں کا ظاہر ہونا، مغرب سے سورج کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، غلبہ حبشہ، آگ کا نکلنا وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے، اور وہ ہے قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا۔ ناظرین، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہوگا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح کائنات کو فنا بھی ہونا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، ان کے حوالے سے آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ ناظرین، قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ ان علامات کا ہے جو ایسی علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغرا کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے میں ختم کر دی جائیں گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ آواز اس قدر شدید اور خوفناک ہوگی کہ اس سے دنیا میں موجود تمام انسان اور جاندار خوفزدہ ہو جائیں گے اور اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ تو جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے، اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز کو سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے،
اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ بھی رہے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور گریہ کر کے اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذیقعد میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذوالحج میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے صحیح 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جائے گی، اور پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کائنات میں تمام چیزوں کو فنا کر دے گا اور روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اس انصاف کے دن ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو فرمائے۔ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔